بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائی دوست بزرگوں، ہر کمپنی اپنے صارفین کو وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی پیکج دیا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو پیکج دیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک رمضان کی شکل میں پیکج گزرا، بہت بڑا پیکج تھا۔ اب اللہ رب العزت نے ایک پیکج دیا ہے ذی الحج کے عشرے کے اندر، اور اللہ کا پیکج ایسا ہے، ہر کمپنی اپنے پیکج کی یقین دہانی کراتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا جو پیکج دیا ہے اپنے بندوں کو، اس کی قسم کھا کر کہا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ رب العزت اپنے اس پیکج کی قسم کھا رہے ہیں کہ جو میں پیکج دے رہا ہوں اس کی نماز کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے فجر کی ہر صبح مراد ہے، ہر فجر کی نماز اس سے مراد ہے۔ تو اللہ اس نماز کی قسم کھا رہے ہیں، یہ نماز بہت ہی اہم ہے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے اگر ہمارے زمانے میں کوئی فجر کی نماز میں شریک نہ ہوتا تھا تو ہم اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرتے تھے، اسے منافق جانا کرتے تھے۔ اور 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، اللہ نے اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا ان 10 راتوں میں جو شخص رات کو عبادت کرے گا وہ ایسا ہے جسے شب قدر میں اس نے عبادت کی ہو، اور اس کے دن بھی بڑے افضل اور بڑے ہی قیمتی دن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ داؤد شریف کی روایت ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے جتنے بھی دن ہیں، سال بھر کے جتنے دن ہیں، ان میں سب سے بہترین اور افضل دن ہے وہ ذی الحج کے دن ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی نیک اعمال میں سب سے زیادہ اللہ کو سارے دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے سب سے زیادہ افضل جو دن ہے نیک عمل ہے وہ ذی الحج کے دن اللہ کو نیک عمل زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص ان کا روزہ رکھے 1 سال کے روزوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور 9ویں ذی الحج یوم عرفہ کا جو روزہ رکھے گا اس کو 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 1 سال آئندہ آنے والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ کرام ذی الحج کے ہر روزے کو 1000 روزوں سے افضل سمجھا کرتے تھے، ہر دن کو 1000 دن کے برابر سمجھا کرتے تھے۔ 9ویں ذی الحج جو یوم عرفہ کا دن ہے، عید سے پہلا جو دن ہے ایک دن، فرمایا اس کو 10,000 دنوں سے بھی زیادہ افضل سمجھا کرتے تھے۔ دو بھائیوں، ہو سکتا ہے آج شام کو چاند نظر آ جائے، ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کی راتوں کی بھی قدر کریں، اس کی دنوں کی بھی قدر کریں، ان میں روزہ رکھیں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، خوب اللہ سے مانگیں، اللہ کا قرب حاصل کریں۔ جیسا ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا، نیک عمل کرنا اللہ کو محبوب ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی طرح ان دنوں کے اندر گناہ کرنا اور غلطی کرنے کا وبال اور جرم بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ان دنوں کا احترام بھی کریں اور ان دنوں کے اندر اللہ کو راضی بھی کریں۔ اگر سارے 10 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے آپ 9 دن کا، تو کم از کم پیر کا جمعرات کا روزہ رکھے، 9ویں ذی الحج کا ضرور روزہ رکھے۔ 1 سال آئندہ گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد